اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ہم پیشاب پر کنٹرول نہ ہونا، جس کو ہم انشورنس بھی کہتے ہیں اور انکانٹینس آف یورین بھی کہتے ہیں۔ تو پیشاب کی جب خیال آ جائے یا پیشاب کی حاجت ہو اور اس کے بعد اس پر کنٹرول نہ ہو سکنا، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا ہومیوپیتھی میں علاج کیا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثانے کی فالجی کیفیت، اعصاب کی کمزوری، مثانے کے اعصاب کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں اور جو ہی ان کو خیال آیا ہے کہ میں واش روم چلی جاؤں تو وہ فوری طور پر جب واش روم جانے کے لیے تیزی سے حرکت کرتی ہیں تو لیکن راستے میں ہی چند ڈراپس جو ہے وہ گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے جس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور پر عورتوں میں یہ ریزن کیوں ہوتی ہے، آئیے ہم اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کہ موٹاپا، خواتین کو چاہیے کہ اپنے موٹاپے پر کنٹرول کریں، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔ جتنی اوبیسٹی ہوگی، جتنا موٹاپا ہوگا، اتنی زیادہ جو ہے نا یہ پیشاب پر کنٹرول کی جو بندے کے اندر گرفت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز سی سیکشن ہے، سیزیرین ہے۔ اس کے اندر جب خواتین کا ڈلیوری کے لیے میجر آپریشن ہوتا ہے تو جو مسلز ہوتے ہیں پیٹ کے نچلے لوور ابڈامن کے، ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر سی سیکشن کے بعد، سیزیرین کے بعد وہ پیشاب پر کنٹرول جو ہے وہ کم رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔ پھر یو ٹی آئی، یورینری ٹریک انفیکشن، جس کی وجہ سے پیشاب پر اکثر کنٹرول نہیں رہتا کہ ارج محسوس ہوتی ہے، پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور جو ہی خیال آتا ہے پیشاب کا تو چند قطرے نکل جاتے ہیں یا بار بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ وجہ جو ہے یہ عورتوں میں اور مردوں میں یو ٹی آئی جو ہے یورینری ٹریک انفیکشن کی، یہ دونوں میں یکساں ہی ہے۔ اور عورتوں میں مینوپاز کے پیریڈ میں جب ان کے مینسز رک جاتے ہیں اور اس عمر میں پہنچ جاتی ہیں تو اس دوران میں بھی عام طور پر پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ اور مردوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک یو ٹی آئی کا مسئلہ اور دوسری چیز جو ہے وہ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، پروسٹیٹ میں سوزش کا ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی پیشاب پر بعض دفعہ کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ یہ چند ایک وجوہات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا، لیکن یہ کنڈیشن عام طور پر جب بچوں میں ہو اور ٹین ایجر میں ہو تو اس میں بہت سارے مسائل بنتے ہیں۔ مثلا مجھے ایک خاتون نے فون کیا کہ بھی ہمارا گاؤں جو ہے وہ شکر گڑھ کے پاس ہے اور ہم جو ہے وہ لاہور میں اپنی بچی کو لے کر آنا ہوتا ہے، ہمیں جو گاڑی آتی ہے وہاں سے وہ ٹائم والی گاڑی ہوتی ہے کہ یعنی اس نے راستے میں اپنے فکس ٹائم پر کسی سٹاپ پہ رکنا ہوتا ہے اور وہ سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری بچی جو ہے وہ اچانک راستے میں یہ کہتی ہے کہ مجھے شدید جو ہے نا وہ پیشاب آیا ہوا ہے، تو ایسے ہے کہ میرا تو پیشاب نکل جائے گا اور قطع ہو جائے گا، تو اس لیے ابھی گاڑی روکی جائے اور ابھی مجھے جو ہے نا وہ واش روم جانا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہمیں گاڑی سے کو مس کرنا پڑتا ہے، ہمیں اترنا پڑتا ہے اور پھر اگلی گاڑی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ گھنٹے بعد آئے، 2 گھنٹے بعد آئے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم کی گاڑی نہ ہو جس کو وہ لوگ ٹائم کی گاڑی بولتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے نا اپنی منزل پر پہنچنے میں لیٹ پہنچتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یقینی بات ہے کہ اس عمر میں جو اس طرح سے پیشاب پر کنٹرول نہ ہونا، اپنے مثانے پر کنٹرول نہ ہونا اور پیشاب کی اس قدر شدید حاجت کا ہونا کہ وہ پیشاب کو کنٹرول نہ کر پائے خاتون، تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر ٹین ایج میں جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ مثانے کی کمزوری کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں عام طور پر خواتین میں کوئی اگر انفیکشن ہے تو اس میں کریازوٹم ایک ہماری میڈیسن ہے، کریازوٹ بھی بولتے ہیں اس کو،
تو وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. پھر سارساپریلا ہے, یورینری ٹریک انفیکشن کی بہت اچھی میڈیسن ہے. لیکن اگر اعصاب پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں کاسٹیکم بہت اچھا کام کرتی ہے. پھر خواتین میں عام طور پر جو ہے لوور ابڈامن میں جو ہیوینس ہے اس کی وجہ سے یا اس کی کمزوری کی وجہ سے, جو فیمیل پارٹس ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے, تو اس میں ہیلونیاز بہت اچھا کام کرتی ہے. ہیلونیاز ایک افیکٹو میڈیسن ہے جو فیمیل کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے, اور خاص طور پر یورینری بلیڈر کے لیے ایک بڑا اچھا ٹانک ہے. اور اگر بچی زیادہ اوبیسٹی میں ہے, موٹاپے میں ہے, تو اس کے لیے کلکیریا کار بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور خواتین میں عام طور پر جو یورینری ٹریک کے اوپر اپنا کنٹرول نہ رہنا ہے اور ایسے لگنا ہے کہ جیسے وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے, تو اس کے لیے سیپیا بڑا اچھا کام کرتی ہے. خواتین میں خاص طور پر جب ہم یہ دیکھیں کہ وہ کمزور بھی ہیں اور ان کے اعصاب بھی کمزور ہیں, تو پھر ہماری کالی فاس بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے لیے. تو یہ تو تھی ٹین ایج کی خواتین کے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا سارا. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو پہلے سے ذکر کیا ہے کہ خواتین میں خاص طور پر مینوپاز کے پیریڈ میں یہ مسئلہ بنتا ہے, تو اس کے لیے کاسٹیکم بڑی اچھی میڈیسن ہے. کاسٹیکم میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب کسی میں فالجی کیفیت پائی جائے, اعصاب میں تشنج پایا جائے, تو اس وقت پیشاب پر کنٹرول نہ ہونا یا یورینری بلیڈر پر کنٹرول نہ رہنا, یہ کاسٹیکم میں آتا ہے. اور کاسٹیکم جیسے یہ فالج کی بہت اچھی میڈیسن ہے, لکوے کی بڑی اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ اگنیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی وہاں پہ اس طرح کے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ آپریشن کے دوران کوئی اس طرح کے مسائل ہو گئے ہیں جس کے بعد پیشاب پر کنٹرول نہیں رہا, تو وہاں پہ آرنیکا بڑا اچھا کام کرتی ہے, ہائپیریکم بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور کچھ بچوں میں اور بڑوں میں بھی تھوڑا تھوڑا پیشاب بار بار آتا رہتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کینتھرس بڑی اچھی میڈیسن ہے. خواتین و حضرات, یہ تھی وہ چند ادویات بھی اور کچھ علامات اور کچھ اسباب جس کی وجہ سے پیشاب پر جب بڑوں کا, بچوں کا یا عورتوں کا کنٹرول نہیں رہتا ہے تو ہومیوپیتھی کے ذریعے سے ان ادویات سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کازز, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیشاب کا اچانک خطا ہو جاتا ہے یا پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا ہے, یا بچے جو ہیں وہ بار بار پیشاب کرتے ہیں, یا بیڈ ویٹنگ ہے کہ جو وہ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں. اس طرح کی جو ساری علامات ہیں یہ ہومیوپیتھی میں اللہ کے فضل سے قابل علاج ہیں, اور اس کا ہومیوپیتھی میں بڑا کامیاب علاج ہے. آپ میرا یہ واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے, اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.